حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں کسی مسئلے پر صلح کرانے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ نماز پڑھا دیں گے تاکہ میں اقامت کہوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے صف اول میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی اور جانب التفات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب تالیوں کی آواز زیادہ ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے حتیٰ کہ صف اول کے برابر آ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت کرائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے حکم دیا تھا تم مصلی پر کیوں نہیں ٹھہرے رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ حضور کے سامنے امامت کرائے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا؟ اگر کسی کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے۔ چنانچہ جب کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کی طرف توجہ دی جائے، اور تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔